السلام علیکم مائی ٹو فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میرے چینل آغاز اردو میں ایک بار پھر سے آپ سب کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ویڈیو ہے عید الاضحیٰ کے متعلق۔ آج ہم اسی کے بارے میں جانکاری دینے والے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ آج ہم جانیں گے قربانی کے دینی و دنیاوی فوائد۔ اسلامی تہوار میں 10 ذو الحجہ کے دن کو عید الاضحیٰ، بقرہ عید، عید قربانی، بڑی عید وغیرہ کے نام سے مانا جاتا ہے۔ اس دن کو اسلامی روایات میں کئی لحاظ سے اہمیت حاصل ہے۔ اس دن ایک طرف عالم اسلام کے اہل ایمان حکم خداوندی پر عمل پیرا ہو کر سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، ایک طرف توحید مینا میں حج کے شکرانے کے طور پر رضائے الہی کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں۔ سنت ابراہیمی ادا کرنے والے مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر قربانی کی سنت کو ادا کر سکتے ہیں۔ حجاج صرف سرزمین حرم میں ہی قربانی کی صورت میں حج کا شکرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ قربانی کا لفظ اپنے وسیع معنوں میں بہت سارے مواقع پر بولا جاتا ہے۔ اس قربانی کے مترادفات میں دو لفظ نذر اور اشعار کے بھی آتے ہیں۔ کسی عظیم کام یا کسی بہت بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے کی جانے والی کوشش کو بھی قربانی کا نام دیا جاتا ہے۔ کسی اپنے عزیز کے لیے نقصان برداشت کرنے والے کو بھی قربانی دینے والا کہا جاتا ہے۔ گویا قربانی کا لفظ معنی کے لحاظ سے اپنے اندر بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ یہ بس لفظ جب اسلامی تعلیمات کے تناظر میں بولا جائے تو اس کے معنی میں عبادت و ثواب کا عنصر غالب آ جاتا ہے۔ جیسا کہ لفظ قربانی کی تعریف مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت ثواب ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ ذرا غور کریں، قربانی کا مطلب کیا ہے؟ قربانی کا مطلب ہے لفظ قربانی کی تعریف مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت ثواب ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کا مقصد، اس مقصد کی تکمیل پر اجر ثواب کا حاصل ہونا پتہ چلتا ہے۔ ذو الحجہ کے مہینے کی 10 تاریخ کو ایمان قربانی کا جانور اپنے رب کی رضا کے لیے پیش کر کے اپنے رب کی قربت لازوال نعمت سے سرشار ہوتے ہیں، اور اپنے رب کی راہ میں قربانی کا جانور پیش کرنے سے ان کے اندر جذبہ قربانی مزید پہلے سے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ اس سنت کو ادا کر کے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت خدا کی یاد تازہ کرتے ہیں کہ کسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے، یعنی اپنے رب کے حکم کو مانتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہونے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حکم الہی پر عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے قربان ہونے کے لیے راضی ہو گئے۔ اہل ایمان بھی اس جذبہ قربانی کو پیش نظر رکھ کر رب قدوس کی دی ہوئی حیثیت اور استطاعت کے مطابق قربانی کر کے بارگاہ الہی سے کثیر اجر و ثواب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ نیز اللہ جل مجدہ کے نزدیک بھی بندے کی طرف سے کی جانے والی قربانی سے مقصود بندے کا تقوی، اخلاص ہے، کیونکہ رب کو جانور یا اس کے گوشت کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی بارگاہ میں جو چیز مقبول ہے وہ اخلاص ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن در حقیقت خلیل اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اس دن اہل ایمان خلیل اللہ کی قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے رب کی خوشندی کے لیے قربانی کا جانور پیش کر کے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے اس دن رضائے الہی کے لیے جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی اور نیکی قبول نہیں۔ اسلام میں قربانی کی اہمیت اور فضائل، اس کو بھی جانتے ہیں۔
قربانی کے ایام میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا تعالیٰ کے نزدیک یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں۔ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا تعالیٰ کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے قربانی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس سے ہم کو ثواب ملے گا؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کیا، اور اون یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ اون کے ہر بال میں بھی ایک نیکی ملے گی، یعنی کہ چمڑی جو ہوتی ہے اس کے اوپر جو کھال ہوتی ہے اسے جتنی اس کے اندر بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ قربانی کے دینی فوائد آج بھی ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کی کوئی بھی صورت ہو برکت سے خالی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور حسن نیت و اخلاص سے خرچ کیا جانے والا پیسہ اپنے اندر کتنی خیر و برکت رکھتا ہے، اس کا اندازہ راہ خدا میں خرچ کیے جانے کے بعد غیبی طریقوں سے ملنے والی برکت سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر رب اپنی راہ میں دیے گئے عطیات کو کئی گنا اضافے کے ساتھ واپس بھی لوٹا دیتا ہے۔ قربانی کے دنیاوی فوائد، دیکھو ہم نے دینی فوائد پڑھا، اب دنیاوی فوائد ہیں، اسے ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے اس کے فوائد، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے میں اس کو یہیں پہ اینڈ کروں گی انشاءاللہ، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو جو بھی جانکاری ملی ہے وہ آپ کو پسند آئی ہے۔ اگر آپ کو پسند آتی ہے ویڈیو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔